متن آپ بول دیں، سلام کر دیں. یا کوئی عنوان بتا دیجیے. آج کل سیرت کا ربیع الاول کا مہینہ ہے تھوڑا یہ جی. تو سیرت کے معنی پورے اسلام کے ان الدین عند اللہ الاسلام پر کچھ چند جملے فرما دیجیے. رحمت للعالمین. یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں. یہی اسلام اترا حضرت آدم علیہ السلام پر، یہی اسلام آیا حضرت نوح علیہ السلام پر، پھر یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. سارے انبیاء کا دین اسلام ہی ہے. شریعتوں میں تغیر تبدل ہوتا رہا ہے قوموں کے مزاج اور ان کی نفسیات کے لحاظ سے. گویا شریعت تو ہے عملی پروگرام، اور دین اسلام وہ اصول ہے. اس اصول کے تحت جو عملی پروگرام ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی. اب وہ ایسا فرق ہے کہ اگر کوئی قوم سخت مزاج ہوئی تو احکام بھی شدید آئے، کوئی نرم مزاج ہوئی تو احکام نرم آئے. مثلا یہود دین تو اسلامی تھا، لیکن شریعت جو آئی چونکہ یہود کی قوم سخت تھی بلکہ متمرد اور سرکش قسم کی قوم تھی، اس لیے احکام شدید آتے تھے. احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ رات کو کوئی اگر چھپ کر بھی گناہ کرتا تھا صبح کو اس کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا، صبح کو رسوا کر دیتے تھے. یا مثلا نجاست لگ گئی بدن پہ تو یہ کافی نہیں تھا کہ پانی سے دھو دو، کھرچنا پڑتا تھا کھال کو کہ اس کا اثر ظاہر ہو، اتنی شدت تھی. یا مثلا کسی نے کسی پہ حملہ کیا تو انتقام لینا واجب تھا موسمی شریعت میں، معاف کرنا جائز نہیں تھا، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کوئی نفس کو قتل کرے تو فرض ہے کہ اس کو دوسرے کو قتل کرو. کوئی آنکھ پھوڑ دے تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی پھوڑو اس کی آنکھ. کوئی ہاتھ توڑ دے تو ہاتھ توڑنا واجب تھا تمہارے اوپر، معاف کرنا جائز نہیں تھا، واجب تھا انتقام لینا. یہ اس لیے کہ قوم نہایت شدید اور بہت ہی سخت مزاج تھی اور تمرد اور بغاوت کا مادہ زیادہ تھا. ان کے نفوس کی اصلاح ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ اتنے شدید احکام ان کے لیے نہ بھیجے جائیں. اس کے مقابلے میں نصارہ بالکل نرم ہو گئے تھے، وہ رد عمل تھا یہود کا. تو شریعت عیسوی کے اندر بے حد نرمی ہو گئی. یہاں تو یہ تھا کہ اگر کوئی تمہیں مارے تو تم انتقام لو، واجب ہے تم پر. ماں یہ تھا کہ اگر تمہارے بائیں گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم دایاں بھی سامنے کر دو کہ بھئی اللہ تیرا بھلا کرے، ایک اور مارتا چل. ماں یہ تھا معاف کرنا واجب تھا، انتقام لینا جائز نہیں تھا شریعت عیسوی کے اندر. تو یہاں انتقام واجب، معافی واجب. شریعت اسلام نے اعتدال قائم کیا اور فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. کوئی تمہاری ساتھ برائی کرے تمہیں حق ہے کہ اتنی برائی تم بھی کر دو. لیکن آگے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور اگر معاف کر دو گے تو اللہ کے یہاں بڑا اجر ملے گا. تو معافی کا بھی حق دے دیا اور انتقام کا بھی حق دے دیا. اور یہ اس لیے کہ اسلام پیغام تھا ساری دنیا کی اقوام کے لیے. اس میں سخت تند خو قومیں بھی ہیں، نرم مزاج قومیں بھی ہیں. تو اگر انتقام واجب ہوتا تو جنوبی ہند میں بنگال آسام والا کوئی اسلام قبول نہ کرتا کہ بھئی ہم تو دو دھپکا کے بھی بیٹھ رہیں گے، کہاں کا انتقام، ہم سے تو لیا جاتا. اور اگر معاف کرنا واجب ہوتا تو سرحدی پٹھان ایک بھی نہ اسلام قبول کرتا کہ اس بزدلانہ مذہب میں کون آئے کہ پٹ لو. اس لیے اسلام نے دونوں کی رعایت کی
اور کہا کہ انتقام لینے کا حق ہے، لیکن اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے بہت بڑا۔ تو معافی کا بھی حق دیا اور انتقام کا بھی حق دیا۔ اسی طرح سے کپڑے پر، بدن پر نجاست لگ جائے تو اولا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے اسے پاک کر دو، پاک ہو جائے گا۔ پانی نہ ملے، مٹی سے صاف کر دو، تب بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ نہ کھرچنا ضروری ہے، نہ یہود کی شریعت کی طرح کپڑے کا قطع کرنا ضروری ہے کہ اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دو جس پہ نجاست لگی ہے، بلکہ اتنی رعایت دی شریعت نے کہ اگر پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے اور کپڑے پہ نجاست لگ گئی تو کپڑے کے اجزاء ہیں جیسے کلی ہے، دامن ہے، آستین ہے، تو اس کے چوتھائی حصے سے کم اگر ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے حق دیا۔ زیادہ ہو جائے پھر ضروری ہے کہ دھو۔ اگر دھونے کے لیے پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ اندھیرے میں جا کر وہ کپڑا اتار کے نماز پڑھ لو تاکہ کشف صدر بھی نہ ہو، نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں توسع ہی دی ہیں۔ پانی اگر نہ ہو تو تیمم اس کا قائم مقام ہے، لیکن اگر پانی موجود ہے مگر قدرت نہیں آپ کو تو پھر تیمم واجب نہیں ہوتا۔ اچھا پانی موجود ہے لیکن کسی کافر کا قبضہ ہے اور مانگتے ہوئے غیرت آتی ہے تو اجازت ہے کہ تم عاجز کے حکم میں ہو، تیمم کر کے نماز پڑھو، کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے جھکو اور گڑ گڑاؤ، نماز پڑھ لو تیمم کر کے۔ تو یہ سارے توسعات دیے ہیں، جس کو فرمایا حضور نے کہ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، میں بھیجا گیا ہوں ایسی ملت دے کر جو مسامحت والی ہے۔ آزار طبیعہ کو اس نے مانا ہے، آزار عقلیہ کو اس نے مانا ہے، رعایت کی ہے، مسامحت کرنے والی، سہل ہے، زیادہ سخت نہیں ہے، اور بیضاء یعنی روشن ہے، اور روشنی میں رات اور دن اس کا برابر ہے، رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہے۔ تو نورانیت بھی ہے، سہولت بھی ہے، مسامحت بھی ہے۔ اس طرح سے اسلام کو آسان بنا ہے۔ تو منزل مقصود تو ایک ہی ہے، اللہ تک پہنچنا، لیکن پچھلی اقوام بڑے زبردست مجاہدوں سے پہنچ سکتی تھی، یہ امت تھی ضعیف، یہ عالم بشریت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس واسطے احکام ہلکے کر دیے گئے اور حوصلہ افزائی زیادہ کی گئی۔ جیسے ہمارے یہاں دستور ہے نا کھانے وغیرہ میں کہ بڑے میاں کو، بوڑھے آدمی کو بچھلا دیا دیکھ کے اوپر کہ آپ نگرانی کرتے رہیں، کام کچھ نہیں کر رہے، بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شام کو کہتے ہیں صاحب کیا ٹھکانہ ہے بڑے میاں کی ہمت کا، دن بھر بیٹھے رہے اور کام کیا کیا انہوں نے؟ تو کام تو ہلکا سا سپورٹ کیا، مگر تحسین و آفرین زیادہ کی، مدح ان کی زیادہ کی۔ تو یہ امت، اس کا طفولیت کا زمانہ تھا آدم علیہ السلام کا دور، اور جوانی کا زمانہ تھا قوم عاد اور سمود کا وقت، اور مراہقت کا زمانہ ہے قوم عیسائیت اور موسیت کا وقت، اور بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ امت محمدیہ، عالم کا آخری حصہ ہے۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے ملے ہوئے آ رہے ہیں، میں ذرا آگے بڑھا ہوں، قیامت پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی آخری دور میں میں آیا ہوں، اس کے بعد قیامت۔ وہ اس امت پر ختم ہو جائے گی دنیا، کوئی نئی امت نہیں بنے گی، نئی نبوت نہیں آئے گی، نئی کتاب نہیں آئے گی، یہی کتاب اخیر تک کے لیے کافی ہوگی، یہی نبوت کافی ہوگی۔ یہاں بہت سے لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، بالخصوص قادیانی، کہ نبوت تو ایک رحمت ہے، تو حضور ایسے تشریف لائے کہ رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور نبوت ختم ہو گئی۔ تو نبوت تو ایک روحانیت، ایک نورانیت کا نام ہے، اور آپ کے آنے پہ دروازہ بند ہو گیا، اس لیے بند نہ ہونا چاہیے، نبی آنے چاہیے، یہ ایک مغالطہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں ہیں.